بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے ذوی الفروض اور ان کے احوال ہم نے پڑھے تھے، تو ذوی الفروض کے تمام احوال ہم نے پڑھے، جو حالتیں ہم نے پڑھی ان کو پیش نظر رکھ کر مسئلہ نکالا جاتا ہے، اور جب یہ حالات مکمل یاد ہوں گی تو مسئلہ نکالنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اور ذوی الفروض کے بعد فوراً مصنف نے باب العصبات قائم کیا۔ تو ہم نے پہلے بھی عصبات پڑھے تھے، ان کی تعریفات بھی پڑھی تھی۔ تو عصبات کسے کہتے ہیں؟ عصبات کی لغوی معنی ہے قرابت الرجل لأبی، یعنی باپ کی طرف سے جو قرابت پائی جائے، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کل من یأخذ ما ابکتہ اصحاب الفرائض وعند انفراد یحرز جمیع المال، ہر وہ شخص جو عصبات اصحاب الفرائض کو مال دینے کے بعد جو مال بچ جائے وہ سارا مال لے لے، یا عصبات اصحاب الفرائض کی عدم موجودگی میں سارا کا سارا مال لے لیں، انہیں عصبات کہا جاتا ہے۔ اصحاب الفرائض کو مال دینے کے بعد جو مال بچے وہ عصبات لے لیں، یا وہ اصحاب الفرائض نہ ہو تو وہ سارا کا سارا مال لے لے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عصبات کہتے ہیں۔ تو عصبات کی بنیادی جو اقسام ہیں وہ دو قسم ہیں، عصبات نسبی اور عصبات سبب۔ عصبات نسبی جن کا نسب سے تعلق ہو، اور عصبات سببی جو کسی سبب کی وجہ سے اسباب بن رہے ہوں، جیسے کہ مول العطا کا ہے، یعنی آزاد کرنے والا۔ تو اب یہاں پر آزاد کرنے والے کا سبب کیا تھا؟ غلام جس کو آزاد کیا تھا، تو یہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ سبب بن رہا ہے۔ تو عصبات نسبیہ کے تین اقسام ہیں۔ کتنے؟ عصبات نسبیہ کے تین قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلا قسم اسباب نفس ہی، اور اسباب غیر ہی، اور اسباب ما غیر ہی، یہ تین قسمیں، اسباب نفس ہی، اسباب ما غیر ہی، اسباب بغیر ہی، یہ تین قسم۔ تو پہلے قسم اما الاسبات بنفس ہی، اسباب نفس ہی کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ مصنف نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ فَكُلُّ ذَكَرٍ لَا تَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُنْثَىٰ، یعنی ہر وہ مرد جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں عورت واسطہ نہ بنے، جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں عورت واسطہ نہ بنے تو اسے اسباب نفس ہی کہتے ہیں۔ کل ذکر لا تدخل فی نسبته الی المیت انثی، یعنی ہر وہ مرد جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں عورت واسطہ نہ بنے تو اسے اسباب نفس ہی کہتے ہیں۔ فہم اربعۃ اصناف، کتنے؟ چار قسمیں، جزء المیت و اصلہ، وجزء ابیہ وجزء جدہ، الاقرب فالاقرب۔ کتنے قسم؟ چار قسم۔ پہلا کیا ہے؟ میت کا جز، جیسے کہ بیٹا، پوتا، پر پوتا، سکل پوتا، یہ کیا میت کے جز میں داخل ہے۔ وہ اصلہ، اور میت کا اصل کیا ہے؟ اصل میت کا کیا؟ باپ، باپ سے باپ نہیں ہے تو دادا، دادا پر دادا، سکل دادا اوپر تک۔ وجزء ابیہ، میت کے باپ کا جز، میت کے باپ کا جز کیا بنے گا؟ بھائی اور اس کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے اور ان کے بیٹے، ان کے بیٹے نیچے تک۔ وجزء جدہ، میت کے دادا کا جز،
یعنی چچے ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یہ کیا سارے کے جز و جد ہی میں داخل ہیں۔ تو ان کی ترتیب ہے الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریب ہوگا وہی اسبہ بنے گا۔ تو یرجحون بقرب الدرجہ، یعنی درجے کی قرابت کو ترجیح دی جائے گی۔ الاقرب فالاقرب یعنی اولاہم بالمیراث جزء المیت، اس کی مراد یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب کی پہلے جو اسبہ بنے گا وہ کیا ہے؟ میت کا جز ہے، حقدار زیادہ میراث میں میت کا جز ہے اسبہ بننے میں، یعنی اسبہ سے میت کا جز بیٹے ہیں، ثم بنوہم پھر ان کے بیٹے ہیں، وَإِن سفل وہ نیچے تک، بیٹے پھر ان کے بیٹے پھر ان کے بیٹے پھر ان کے بیٹے نیچے تک، یہ پہلے کیا ہے؟ اسبہ بنے گی۔ بیٹے ہے تو بیٹے اسبہ بن جائیں گے، اگر بیٹا نہیں ہے تو پوتا اس کی قائم مقام ہوگا، اور اگر پوتا بھی نہیں تو پڑ پوتا بھی نہیں تو شکل پوتا، اس طرح نیچے تک اگر ان میت کے جز میں سے کوئی ہوگا تو وہی وارث بنیں گے۔ ثم اصلہ، اگر میت کا جز نہ ہو، نہیں بیٹے ہیں نہیں پوتے ہیں نہیں پڑ پوتے ہیں کوئی بھی نہیں، تو ان کا باپ کیا بنے گا؟ اسبہ بنے گا۔ ثم اصلہ یعنی اس کا باپ بنے گا اسبہ، اگر وہ باپ نہیں ہے تو پھر دادا، پھر دادا نہیں ہے تو ان کا دادا، ان کا باپ، اگر وہ نہیں ہے تو ان کا باپ، دادا پردادا شکل دادا، اس طرح اوپر تک۔ ثم جزء ابیہ، پھر اگر وہ میت کا جز بھی نہ ہو، میت کا اصل بھی نہ ہو، تو اس صورت میں میت کے باپ کا جز اسبہ بنے گا۔ وہ میت کے باپ کا جو یعنی بھائی ہے وہ اسبہ بنے گے، اگر بھائی نہیں ہے تو ان کے بیٹے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو ان کے بیٹے ہیں، اسی طرح نیچے تک وہی زیادہ اسبہ بننے کے حقدار ہیں۔ ثم جزء جدہ، پھر اگر میت کا جز، میت کا اصل، میت کے باپ کا جز یہ سارے نہ ہو تو اس صورت میں میت کے دادا کا جز اسبہ بنے گا، جیسے کہ چچے ہیں پھر ان کے بیٹے ہیں پھر ان کے بیٹے ہیں پھر ان کے بیٹے نیچے تک، یہ کیا ہے؟ اسبہ بنے گے۔ پھر آگے مصنف نے بتایا ثم یرجحون بقوت القرابۃ، پھر ترجیح دی جائے گی قوت قرابت کو، یعنی جس کی قرابت مضبوط ہے، قوی ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی دوسری قرابت پر، یعنی کہ اعنی بہ ان ذا القرابتین اولی من ذی قرابۃ واحدۃ ذکرا کان او انثی، یعنی دو قرابت والے ایک قرابت والے سے اولا ہے، ایک قرابت والے کی بنسبت دو قرابت والوں کو ترجیح دی جائے گی، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے حقیقی اولاد ایک دوسرے کو وارث بنائے گی، نہ کہ الاتی اولاد۔ تو اس فرمان، اس قول کے مطابق، اس حدیث کے مطابق جو دو قرابت والے ہیں یعنی حقیقی جو اولاد ہے وہ زیادہ قوی ہے الاتی اولاد سے، کیونکہ حقیقی اولاد کے اندر دو قرابت پائی جاتی ہے، ایک تو ماں کی طرف سے دوسری باپ کی طرف سے، یہ کیا ہے؟ ذل قرابتین، دو قرابت والے، اور بنی الاتی جو اولاد ہے وہ صرف ایک طرف سے ان کی قرابت پائی جاتی ہے، تو اس کی بنسبت حقیقی اولاد کو اسبہ بنایا جائے گا۔ جیسے مثال دیا ہے الاخ لاب و ام او الاخت لاب و ام اذا صارت عصبۃ مع البنت اولی من الاخ لاب والاخت لاب۔ اب اس مثال کے اندر یہ سمجھے کہ حقیقی بھائی یا حقیقی بہن، جب وہ بہن بیٹی کے ساتھ اسبہ بن رہی ہو تو یہ الاتی بھائی اور الاتی بہن سے زیادہ اولا ہے کہ ان کو اسبہ بنایا جائے۔
کیونکہ قرابت ان کی دو قرابت پائی جاتی ہے۔ حقیقی بہن جب بیٹی کے سبب بن جائے اور حقیقی بھائی آ جائے تو اس صورت میں حلاتی بھائی اور حلاتی بہنیں اسبہ نہیں بنیں گی اور اسبہ حقیقی اولاد کو بنایا جائے گا۔ اسی طرح وَابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْلَىٰ من ابن الأخ لأب، حقیقی بھائی اولا ہے حلاتی بھائی سے۔ اسی طرح حکم ہے میت کے چچا میں، میت کی جو چچے ہیں ان میں بھی یہی حکم ہے۔ حقیقی چچے حلاتی چچے کے بنسبت زیادہ اولا ہیں اسبہ بننے میں۔ ثم فی اعمام ابی، پھر باپ کے چچوں کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ جو حقیقی چچے ہیں وہ حلاتی چچوں کے بنسبت زیادہ اولا ہے۔ ثم فی اعمام جدی، اسی طرح میت کے دادا کے چچوں کے اندر بھی اسی طرح حکم ہے کہ جو حقیقی چچے ہیں وہ حلاتی چچوں کے بنسبت زیادہ اولا ہے اور انہیں اسبہ بنایا جائے گا۔ تو یہ جو فصل ہوا کہ اسباب نفس ہی کی تعریف، اسباب نفس ہی کی چار اقسام بتائے، جزء المیت، جزء ابی، جزء المیت، اصل المیت، جزء ابی ہی، جزء جدی ہی، یہ چار قسم بتائے اور ان کی تفصیلات بتائی۔ اور اس کے اندر یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ صرف اس کے اندر اسباب نفس ہی کے اندر صرف مرد آتے ہیں تو ان مردوں کا ذکر ہے جو اسبہ بن رہے ہیں، تو عورت اسباب نفس ہی کی قسم میں نہیں ہے۔ پھر ادھر بہن اور حقیقی بہن کے یہ تو اسبہ مع غیر ہے، تو اس کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالطبع اس قسم کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ اور دوسرا قسم کیا ہے؟ اسبہ بغیر ہی، ان کی تعریف کیا ہے؟ فاربع من النسوۃ، یہ چار عورتیں ہیں، بہن اللاتی فرضہن النصف والثلثان یسرن عصبہ باخوتہن کما ذکرنا فی حالاتہن، یعنی یہ وہ چار عورتیں ہیں جن کا فرضی حصہ نصف اور ثلثان مقرر ہے اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبہ بن جاتی ہیں جس طرح کہ ان کے حالات میں ذکر کیا گیا۔ یعنی وہ چار عورتیں کون سی ہیں؟ بیٹی، پوتی، سگی بہن، حلاتی بہن۔ بیٹی جب ایک ہو تو نصف ملتا ہے، جب دو یا دو سے زائد ہو تو ثلثان، اور بہن بھی ایک ہو تو نصف ملتا ہے اور دو یا دو سے زائد ہو تو ثلثان، اور پوتی ایک ہو تو نصف اور اس کے ساتھ بیٹی نہ ہو اور دو یا دو سے زائد ہو تو ثلثان ملے گا بشرط کہ اس کے ساتھ بیٹی نہ ہو، اور حلاتی بہن کی بھی یہی، ایک ہے تو نصف، دو یا دو سے زائد ہے تو ثلثان ملے گا بشرط کہ حقیقی بہن اس کے ساتھ نہ ہو، تو یہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبہ بن جاتی ہے۔ وَمَن لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ، اور جس کا فرضی حصہ نہیں ہے عورتوں میں سے، وہ عورتیں جن کا فرضی حصہ مقرر نہ ہو، وَأَخُوهَا عَصَبَةٌ، اور ان کے بھائی اسبہ بن رہے ہو، لَا تَصِيرُ عَصَبَةٌ بِأَخِيهَا، تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسبہ نہیں بن سکتی۔ یہ وہ عورتیں جن کا فرضی حصہ قرآن میں نہیں ہے اور ان کے بھائی اسبہ بن رہے ہوں تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبہ نہیں بن سکتی، جیسے کہ کالعم والعمۃ، چچا اور پھپھی۔ تو چچا جو ہے ان کا کیا ہے؟ اسبہ بن رہا ہے، اور پھپھی اس کا قرآن میں کوئی بھی حصہ مقرر نہیں ہے، تو یہ ذوی الارحام میں ہے، تو یہ سارا کا سارا مال، المال کلہ للعم دون العمۃ، تو تمام کا تمام مال جو ہے وہ چچا کو دیا جائے گا اور پھپھی کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ ذوی الارحام میں سے ہے۔ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهِ، اور تیسرا قسم اسبات کا اسباب مع غیرہ۔ اسباب مع غیرہ کیا ہے؟ فَكُلُّ أُنثىٰ تُصِيرُ عَصَبَةً مع أُنثىٰ أُخْرَىٰ، یعنی ہر وہ عورت جو دوسری عورت کے ساتھ اسبہ بن جائے اسے اسبہ مع غیرہ کہتے ہیں۔
جو دوسری عورت کے ساتھ اسبہ بن جائے اسے اسبہ مع غیرہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ حقیقی بہن ہے بیٹے کے ساتھ اسبہ بن جاتی ہے، اور الاتی بہن ہے وہ بھی بیٹے یا پوتے کے ساتھ اسبہ بن جاتی ہے۔ تو یہ جو تین اقسام جو ہم نے بیان کیے، اسبہ بنفسہ، اسبہ بغیرہ اور اسبہ مع غیرہ، یہ اسبات نسبیہ کے اقسام میں سے ہے۔